بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین کرام، گزشتہ درس میں سورہ فاتحہ سے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے آئی تھیں، اس کی فضیلت سے متعلق، اس کے ناموں سے متعلق۔ آج انشاءاللہ اس سورت کا ترجمہ، مختصر شرح اور اسی طرح سے اس سورت سے کیا فوائد ہم حاصل کر سکتے ہیں، اللہ رب العزت نے اس کے اندر کیا اہم باتیں بیان کی ہیں، وہ اپنے حساب سے اس سورت سے متعلق ساری باتوں کو بیان کرنے کی کوشش کریں۔ سورہ فاتحہ شاید ہم میں سے کوئی ایسا نہ ہو جسے یاد نہ ہو۔ یہ الگ بات ہے، پڑھنے میں ہم سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن یاد سب کو ہو۔ بلکہ لوگ مثال دیتے ہیں کہ اسے فلاں چیز سورہ فاتحہ کی طرح سے یاد ہے، تو سب سے پہلے اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ فاتحہ یا قرآن کریم کی کوئی بھی سورت پڑھنے سے پہلے ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ لینا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا مطلب یہ ہے کہ میں پناہ طلب کرتا ہوں اللہ رب العزت سے مردود شیطان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ رب العزت کے نام سے جو رحمان ہے اور رحیم ہے، جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے، پالنہار ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بہت زیادہ مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، جو یوم جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں اے اللہ رب العزت۔ اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں سیدھے راستے کی ہماری رہنمائی فرما، وہ سیدھا راستہ صراط الذین انعمت علیہم، جن پر ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ لوگ وہ نہیں ہیں نہ ہوں جن پر تیرا غضب غصہ نازل ہوا ہے اور جو گمراہ ہیں۔ یہ 7 آیتیں ہیں، آئیے ان کی تشریح دیکھتے ہیں، تفسیر دیکھتے ہیں۔ ہم قرآن کریم کے اندر جب اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب آپ قرآن پڑھیں فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں۔ تو شیطان سے ہمیں اللہ رب العزت کی پناہ طلب کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ شیطان ہمارا دشمن ہے۔ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں وہاں بھی نہیں چھوڑتا، انسان کو کہیں نہیں چھوڑتا، اور دشمن کی یہی پہچان ہے۔ ایسے ہی دوست کی بھی پہچان ہونی چاہیے کہ بھلائی کا کوئی بھی موقع ہو نہیں چھوڑنا۔ اگر ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، دوستی کا دم بھرتے ہیں، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ رسول کے دامن کو کہیں نہ چھوڑیں۔ عید میلاد کے موقع پر ہی نہیں، بلکہ نبی کا فرمان یہ ہے کہ سوموار کو میں پیدا ہوا ہوں، سوموار کو نبی بنایا گیا ہوں، سوموار پہ میرے اوپر وحی نازل ہوئی ہے، سوموار کو میں وفات پائی ہوں۔
کہ انہوں نے رہنمائی کی ہمیں کیا کرنا. تو دشمن سے اس طرح سے بچنے کے لیے ہمیں پوری کوشش ہونی چاہیے. ایسے ہی اگر ہم نے اللہ اور اس کے رسول سے ایگریمنٹ کیا ہے, ایمان کا دم بھرا ہے, تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے لیے ہمیشہ ہم تیار ہیں. اس کے بعد کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ قاری صاحبان سے یہ سنیں گے اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے, لیکن میں کچھ مختصر بتاؤں گا دو لفظوں میں. دیکھیے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الشیطان الرجیم, شیطان کی صفت ہے رجیم, یعنی شیطان جو کیا ہے؟ مردود ہے. اس کے بعد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دونوں پڑھنا ضروری نہیں ہے کہ مطلب اس کے بغیر آپ کی قرأت صحیح نہیں مانی جائے گی, آپ کی نماز صحیح نہیں مانی جائے گی, لیکن یہ پڑھنا چاہیے. اس کے بہت سارے فائدے ہیں. اب اگر کوئی شخص اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھ کر کے قرأت شروع کرنا چاہے, مثلا پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان, الرجیم کے ساتھ رحمان کو ملا دیا تو سامنے والے کو یہ پیغام ملے گا کہ شیطان جس کا ذکر ہے اس کی ایک صفت رجیم ہے اور دوسری صفت اعوذ باللہ رحمان ہے. تو اس لیے یہاں پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جب آپ کہیں تو پھر ٹھہر جائیں. اگر بسم اللہ نہیں کہنا ہے تو اس کے بعد الرحمن الرحیم کہیں تو اس سے یہ ہوگا کہ رحمان کی صفت یا رحمان جو ہے شیطان کی صفت نہیں. تو یہ ہے طریقہ کہ اس طرح سے آپ کو بچنا چاہیے. آگے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ تمام حضرات اس چیز کو اچھی طرح سے ذہن میں نکالیں کہ بسم اللہ, صرف بسم اللہ, یہ اتنا بڑا ایٹم بم ہے شیطان کے لیے, اس سے زیادہ کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی. کوئی بھی آپ کام شروع کریں تو بسم اللہ کہیے. ضروری نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل کریں, خالی بسم اللہ. احادیث کا آپ مطالعہ کریں گے تو احادیث کے اندر 18 مقام پر, ویسے ہر کام سے پہلے, بہتر کام سے پہلے آپ بسم اللہ کریں, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 18 مقامات پر بسم اللہ پڑھنے کی تلقین کی ہے. 17 مقام پر مثلا آپ صبح شام کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 مرتبہ پڑھنا ہے. کھانا کھانے سے پہلے, پانی پینے سے پہلے, گھر سے نکلتے وقت, سواری کے سوار ہونے سے پہلے, مسجد میں داخل ہوتے اور مسجد سے نکلتے وقت, وضو کرتے وقت, تلاوت کے وقت, جانور کو ذبح کرتے وقت, میت کو قبر میں داخل کرتے وقت, بیت الخلا میں جاتے وقت, خط و کتابت کے وقت, رات میں سوتے وقت, بیوی کے قریب جاتے وقت, جسم میں درد ہو, اس قسم کے بہت سارے مقامات پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا. لہذا ہم اگر شیطان کے شر سے بچنا چاہتے ہیں تو ہر کام سے پہلے بسم اللہ کریں. یاد رکھیں, شیطان کو ہم کتنا ہی پاورفل سمجھیں, لیکن شیطان بہت ڈرپوک ہے. بند دروازے کو نہیں کھولتا, بند برتن کو نہیں کھولتا. اس سے اس کی عاجزی آپ اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں. تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں. ایسے ہی الحمدللہ, بسم اللہ کی تشریح پہلے الحمد اس کے بعد آ رہا ہے. الحمد بھی ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے مقامات پہ اس کی پڑھنے کی تلقین کی ہے اور کہا ہے کہ الحمد جو ہے یہ میزان نیکی کے پلڑے کو کیا کر دیتا ہے؟ بھاری کر دیتا ہے. آپ سو کر اٹھتے ہیں تو وہاں پر بھی الحمد کا ذکر ہے. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. کھانے پینے کے بعد بھی الحمدللہ الذی اقامنا وسقانا. اسی طرح سے چھینک آتی ہے تو بھی الحمد ہے. ایسے ہی فرض نمازوں کے بعد 33 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر, تو 33 مرتبہ الحمدللہ کا حکم دیا ہے. ایسے ہی جنتی جنت میں جائیں گے تو وہاں پر بھی الحمد ہوگا. تو بسم اللہ اور الحمدللہ ہمیں اپنے معمول میں داخل کرنا ہے. بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ بہت خراب. ہمیں کیا کہہ دینا چاہیے؟ الحمدللہ.
اس شخص سے بہتر ہے جو بخار سے تپ رہا ہے. تو اس لیے الحمدو کی آپ عربوں کو دیکھیں گے بات بات تو بسم اللہ الحمدللہ اسے ہم اپنی زندگی میں شامل کریں، اس کو ہمیشہ اپنے معاملات میں داخل کریں، اور اس کو داخل کریں گے تو اللہ رب العزت کو گویا ہم بڑا سمجھتے ہیں اور بسم اللہ کہہ کر کے شیطان کے شر سے بچیں. قرآن کریم میں جو بسم اللہ ہے سورت کے اندر علماء میں اختلاف ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ بسم اللہ یہ سورت کا حصہ نہیں ہے. بسم اللہ جو ہے دو سورتوں کے درمیان فصل کے فرق کے لیے اس کو رکھا ہے. یہ کسی بھی سورت کا حصہ نہیں ہے سوائے سورت نمل میں کہ جو خط لکھا تھا ملک سبا کے پاس اس میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر ہے آیت، لیکن ہر سورت کے شروع میں آپ سوائے سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے. بقیہ 113 سورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہے سورت کا حصہ نہیں ہے بلکہ دو سورتوں کے درمیان رکھا گیا ہے تاکہ آپ یہ اندازہ کریں یہ سورت ختم ہو گئی ہے اگلی سورت شروع ہو گئی. سورہ توبہ کے شروع میں نہیں ہے. میں نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ پورا قرآن کون سی آیت کہاں رہے گی، کون سی سورت کہاں رہے گی، اگرچہ پہلے اور بعد میں نازل ہوئی ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود بتلایا کہ اس کو یہاں رکھا ہے. وہاں نہیں ہے، اللہ کے نبی نے نہیں لکھوایا، ہمیں اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں. یہ الگ بات ہے. بعض مفسرین نے کہا کہ دونوں کے مضامین یکساں ہیں، لیکن ان سب چیز میں پڑھنے کی ضرورت نہیں. اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کی شرح چھوڑ رہا ہوں اس لیے کہ آیت سورہ فاتحہ میں اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر، تو ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے خطیب کو خطبے کے وقت یا اسی طرح سے ہم کوئی تحریر لکھیں وہاں بھی. اب آئیے سورت کو دیکھتے ہیں. اس کے بعد ہے الحمدللہ رب العالمین. الف لام ہے تمام قسم کی تعریف کی جتنی قسمیں ہو سکتی یہ کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العالمین. للہ یہ اللہ رب العزت کے اللہ جو ہے اس کے بہت سارے ناموں میں سے اس کو ذاتی نام ہے. اور پورے قرآن میں اللہ رب العزت میں دو نام ایسے ہیں، اللہ اور دوسرے الرحمن، جس کو مستقل ذکر کیا. مستقل کا مطلب یہ ہے جیسے میں یہ کہوں کسی کا نام عبداللہ ہے تو میں کہوں عبداللہ وہ لڑکا ہے جو ایسا 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 ہے، تو گویا کہ میں نے عبداللہ کو ہیڈنگ بنا لیا، عنوان بنا لیا، اور اس کے بعد اس کے بارے میں بیان کر رہا ہوں. تو اللہ رب العزت نے صرف لفظ اللہ اور لفظ الرحمن کو اس انداز میں بیان کیا ہے. مثلا اللہ الذی لا الہ الا هو، تو اللہ وہ ہے جو ایسا ایسا ایسا. اسی طرح سے الرحمن علم القرآن خلق الانسان. رحمان کون ہے؟ جس نے قرآن کو سکھایا، انسانوں کو پیدا کیا. تو یہ دو نام اللہ رب العزت نے اپنے لیے بحیثیت عنوان کے ذکر کیا، ورنہ بقیہ سارے نام اللہ رب العزت کے کیا ہیں یہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے نہیں ذکر کیا. تو ہے الحمدللہ رب العالمین. اللہ کے معنی ہوتے ہیں جیسے ہر لفظ کا ہر نام کا ضروری نہیں ہے کہ معنی. بہت سارے نام، اب اگر کوئی کسی کا نام زید ہے تو آپ میں زید کا کیا معنی ہے آپ نہیں پائیں گے نشین. قرآن میں ایک صحابی کا نام ذکر ہے، وہ لفظ زید ہی ہے، زید ابن حارثہ، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، بلکہ خدیجہ کہتے انہوں نے آزاد کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. تو عربوں میں دستور تھا کہ غلام سے کسی اعلیٰ خاندان کی شادی نہیں ہوتی تھی، آزاد کی نہیں ہوتی تھی. اس چیز کو یہ چیز تھی. اور ایک یہ بھی تھی کہ ہم کسی کو گود لیں گے تو گویا کہ وہ ان کا حقیقی لڑکا مانا جاتا ہے. لوگ زید کو اللہ کے نبی کا بیٹا کہتے ہیں. تو ان کی شادی زینب بنت جہش سے ہوئی، بعد میں طلاق ہوا اور زینب کی شادی اللہ
بیٹے کی جو بیوی ہے اگرچہ طلاق پاک ہو گئی ہے اس سے شادی نہیں ہو سکتی. تو یہ وہی واحد صحابی ہے جن کا نام قرآن میں فلما قضى زید منها وطرا زوجها. یہ علمی بات ہے، اس کو جانے کہ تنہا صحابی ہیں جن کا نام قرآن کریم میں موجود ہے. اور ابو بکر تنہا صحابی ہیں جن کو صحابی کہہ کر قرآن نے یاد کیا. اذ یقول لصاحبہ، اور یہ عقیدہ یاد رکھیں شیعہ حضرات سب سے زیادہ گالی ابو بکر کو دیتے ہیں، عمر کو دیتے ہیں اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ہے نا. لیکن اللہ کی مرضی دیکھتے ہیں، عائشہ کی گود میں، عائشہ کے گھر میں، عائشہ کی باری جس دن تھی اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائے اور آپ کی قبر عائشہ کے گھر میں. اور ابو بکر و عمر یہ دونوں کہاں ہیں؟ ان کی قبر بھی عائشہ کے گھر میں. تو یہ ہے ان کی بدنصیبی ہے کہ اللہ جن کو نواز رہا ہے ان کو کیا کر رہے ہیں؟ پورا بنا. خیر، تو الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا معنی کیا ہے؟ یہ ایسا نام ہے جس کے معنی ہے. یہ نہیں کہ آپ کہیں اللہ بس کوئی معنی نہیں. کہتے ہیں وہ اللہ جو الوہیت والا ہے، عبادت کے لائق ہے. الرحمن الرحیم. دیکھیے یہاں پر رحمان اور رحیم دونوں رحمت سے بہت زیادہ رحم کرنے والا. رحمان کا معنی بھی ہے اور رحیم کا معنی بھی ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے. دونوں میں فرق ہے. رحمان کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے اس شخص پر بھی جو اسے گالی دیتا ہے، اس شخص پر بھی جو اسے چھوڑ کر غیروں کے سامنے پوجا کرتا ہے. دنیا کے اندر سب پر اس کی رحمت عام. اور رحیم کہتے ہیں یہ خاص ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یعنی اللہ رب العزت دنیا اور آخرت کے اندر مومنوں پہ جو خصوصی رحم کرے گا یہ اس کے لیے. تو یہ دو صفتیں اللہ رب العزت نے ذکر کی ہیں اس چیز کو بتانے. اس کے بعد ہے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. دیکھیں یہاں میں نے اس سے پہلے بتلایا تھا اور یاد ہوگا کہ پورے قرآن کا خلاصہ کہاں پہ ہے؟ سورہ فاتحہ. عبادت کی 3 شرطیں ہیں بنیادی طور پر. پہلی شرط یہ ہے کہ جس کی عبادت کی جائے اس سے درجہ محبت ہو. دوسری شرط یہ ہے اس کا ڈر بھی ہو. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس کے لیے کیا ہو؟ اس سے امید بھی لگائے. یہ 3 چیزیں ہونی چاہیے. اب مالک یوم الدین کے بعد ہے ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اس سے پہلے الحمدللہ رب العالمین، اس سے محبت کا اظہار. یہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے. ایک جہان، ایک دنیا انسانوں کی ہے، ایک دنیا جناتوں کی ہے، ایک دنیا فرشتوں کی ہے، ایک دنیا چرند و پرند اور جانوروں کی ہے، نباتات، جمادات اور ایسوں کی دنیا ہے جن کو ہم نہیں بھی جانتے. سب کا پالنہار اللہ رب العزت. ٹھیک ہے، تو رب العالمین ایک تو یہ ہے کہ اللہ سب کو پالتا ہے. اور ہمیں یاد ہونا چاہیے انسان و جنات کو چھوڑ کر وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ. انسان و جنات کو چھوڑ کر جتنے بھی ہیں یہ سب کے سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. یہاں تک کہ حیرت ہوگی قرآن میں ہے پتھروں سے متعلق. آپ اس سورہ بقرہ پڑھیں گے، اس میں ہے وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. کچھ پتھر ایسے ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر جاتے ہیں، لیکن پتھروں میں جان نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ بتلا رہا ہے انسانوں کے کو کہ تم اتنے سنگ دل ہو، پتھر دل ہو کہ پتھر تو اللہ کے خوف سے گر جاتا لیکن تم گرتے اس کے سامنے نہیں. تو کائنات کے اندر ساری چیزوں کی اللہ تعالیٰ پرورش کرتا ہے. انسان و جنات کو چھوڑ کر کے بقیہ تمام کے تمام اللہ کی پرورش، اللہ تعالیٰ کی کیا کرتے ہیں؟ عبادت کرتے ہیں اپنے اپنے انداز میں. آگے کہا وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ، لیکن ان کی آواز کو. تو پہلی جو الحمدللہ رب العالمین، اس میں اللہ رب العزت کی کے لیے کیا ہے؟ محبت کا اظہار.
اس کے بعد ہے الرحمن الرحیم، اس میں اللہ رب العزت کی رحمت کا ذکر ہے، لہذا اس میں کیا ہے؟ امید کا ذکر۔ آگے آ رہا ہے مالک یوم الدین۔ یوم الدین، دین کے بہت سارے معنی ہیں، لیکن یہاں پر قرآن میں دوسری جگہ ہے وما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ مالک یوم الدین کی تشریح قرآن میں ہے کہ یوم الدین یہ قیامت کے دن کو، جس دن کسی کی ملکیت نہیں ہوتی۔ اس میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہے گا لمن الملک اليوم، قرآن میں ہے للہ الواحد القہار، اللہ تعالیٰ کہے گا کہاں ہے وہ جبار قہار، بڑے بڑے کارخانوں فیکٹریوں کے مالک جو اپنے مزدوروں پہ جو ہے مالک سمجھتے تھے، وہ کہاں ہے وہ مسجدوں، مدرسوں، یونیورسٹیوں اور دیگر جگہوں جو اپنے خادموں، اپنے نوکروں کو اپنے گھر کے کیا ہے نوکری اور غلام سمجھتے تھے۔ دنیا میں کسی کو اختیار دیا گیا ہے، لیکن آج سارے اختیارات کیا ہے ختم ہے، للہ الواحد القہار۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کسی کو شہنشاہ نہیں کہنا چاہیے، شہنشاہ صرف اللہ رب العزت۔ تو قیامت کے دن کسی کی کچھ نہیں، سب کے سب کیا ہے سب جھکائے ہوئے۔ اور یاد رہے آپ قرآن پڑھیں گے تو قرآن کریم نے اس دن کے تعلق سے واضح کیا ہے، اور یہ خوف، یہ احساس اگر ہمارے اندر ہے تو کام مثلا قرآن نے قیامت کے دن کے بارے میں کہا کہ اس دن ساری فائلیں سب کی کھلی ہوئی، یعنی ہمارے اعمال نامے کیا ہیں کھلے ہوں گے۔ قرآن میں مخرج میں آیتیں چھوڑ دوں اپنی وجہ سے۔ اسی طرح سے سخت نگرانی کے عالم میں ہوگا، ایک شخص اور ایک گواہ کے ساتھ پیش کیا جائے گا، کسی پر ظلم نہیں ہوگا، کوئی وکیل نہیں ہوگا جو ہمارا دفاع کرے گا، کہا جائے گا یہ قرأ کتاب، یہ ہے تمہاری ڈائری، ہاؤ اقرؤ کتابیہ یا لیتہا کانت القاضیہ، اپنے اپنے نام اعمال پڑھ لو۔ وہاں رشوت نہیں ہوگا، لا ینفع مال ولا بنون، اللہ رب العزت کسی کو بھولے گا نہیں، وما کان ربک نسیہ، آدم سے لے کر کے قیامت تک کے ایک ایک بندے کو اللہ رب العزت نہیں بھولے گا، اور سب کے فیصلے ہمیں عمل ان کے ہاتھ میں دے دیے جائیں گے، سب کو حاضر کر کے ان کے سامنے فیصلہ سنایا جائے گا۔ اللہ رب العزت کے فیصلے میں تبدیلی نہیں ہوگی، وہاں جھوٹے گواہ نہیں ہوں گے، سارے لوگوں کے اعمال حاضر ہوں گے۔ اور قرآن میں ہے کہ رائی کے برابر بھی اگر کوئی آپ نے کام کیا ہے وہ ساری چیزیں وہاں حاضر ہوں۔ تو مالک یوم الدین، مالک یوم الدین وہ یوم جزا ہے، اس کے اندر خوف کا احساس ہے۔ اب اگر ایک بندے کے اندر اللہ رب العزت سے محبت ہے، خوف ہے اور امید ہے، بہت سارے لوگ گناہ کرتے ہیں، اللہ غفور رحیم ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے نبئ عبادی اننی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب الألیم، میرے بندوں کو بتا دو میں غفور رحیم بھی ہوں، لیکن ساتھ ساتھ میرا عذاب بہت دردناک ہے۔ تو یہ چیز بتائی گئی اس کے اندر خوف ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ امید اور ڈر ایک مومن کے لیے ایسے ہے جیسے پرندے کے دو پر ہیں، ایک پر کاٹ دیجیے تو اگر بندہ صرف ڈرے گا تو بھی برباد ہو جائے گا، صرف امید لگائے گا تو بھی برباد ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے کا ڈر بھی ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے امید لگانی چاہیے۔ دیکھیں ہم تو عبادت کی جو تین چیزیں ہیں، ابھی آگے آئے گا ایاک نعبد، یہ تینوں چیزیں اس کے اندر بتائی ہیں۔ ایک فائدے کی چیز یہ، دوسری چیز یہ ہے کہ آپ پڑھیں گے کہ توحید کی تین قسمیں، اللہ تعالیٰ پر جو ہمارا عقیدہ ہے اس کی تین قسمیں، ایک کو کہتے ہیں توحید ربوبیت، دوسرے کو توحید الوہیت، اور تیسرے توحید اسماء و صفات۔ توحید ربوبیت بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی توحید کو مانتے ہیں، اللہ خالق ہے رازق ہے مالک ہے، یہ مکہ کے مشرکین بھی مانتے ہیں، لیکن وہ نبی کے خلاف رہے اور جہنم کا حق بنا۔ تو توحید ربوبیت کا ذکر ہے رب العالمین سے، الرحمن الرحیم ہے، اس میں الوہیت کا ذکر ہے، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے کئی نام ہیں، اسماء و صفات۔ تو توحید ربوبیت کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو کام ہیں اس میں ہم اس کو اکیلا کریں۔ الوہیت کہتے ہیں جو بندوں کی عبادتیں ہیں اس کو تنہا اللہ کے حقدار ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نام، بہت سے آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے کتنے نام ہیں،
کتنے نام؟ 99۔ اللہ رب العزت کے صرف 99 نام ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے ان للہ 99 اسما من احصاها دخل الجنہ۔ آپ قرآن اور صحیح حدیثوں سے 99 نام تلاش لیں، ان کا معنی مفہوم سمجھ لیں اور ان ناموں کا وسیلہ پکڑ کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگیں تو یقین کے ساتھ تو آپ کو جنت کی بشارت۔ وسیلہ بھی یہاں بتا دیں آپ سے کہ وسیلہ لوگ کہتے ہیں فلاں کا وسیلہ پکڑ کے جنت میں جائیں گے۔ وسیلہ 3 جائز ہے بس، ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا وسیلہ ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے وہاب، وہاب مانے دینے والا۔ آپ کو اولاد کی ضرورت ہے تو آپ کہیں رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے صالح اولاد عطا۔ آپ کو روزی کی ضرورت ہے یا رزاق ارزقنی، اے روزی دینے والا مجھے روزی دے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کو آپ یاد کریں گے، ان کا معنی سمجھیں گے تو ناموں سے وسیلہ کریں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کے جو نیک اعمال ہیں، مثلا آپ نے تنہائی میں کسی کی مدد کی ہے، تو ایک آتا ہے کہ 3 لوگ گئے غار میں، کمر بند ہو گیا تھا، تو ان لوگوں نے اپنی اپنی نیکیاں یاد کر کے اللہ تعالیٰ سے کہا اللہ میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا تھا، آج کسی کو میں پھنسا ہوں دور کر۔ تو اپنے نیک اعمال سے بھی آپ وسیلہ کر سکتے ہیں۔ تیسرا یہ ہے کسی واقعتاً نیک بزرگ کی دعا سے وسیلہ، آپ ان کا تجربہ کر چکے ہیں کہ واقعتاً متقی پرہیزگار ہے تو اس سے دعا وہ نہیں، اس کا وسیلہ نہیں، اس کی دعا کا۔ مثلا اب حضرت عمر رضی اللہ کے زمانے میں قحط سالی ہوئی تو انہوں نے کہا عباس ابن عبد المطلب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، کہا اے اللہ تعالیٰ جب تیرا نبی زندہ تھا تو میں تیرے نبی سے دعا کراتا تھا، آج وہ نہیں ہیں، ان کے چچا عباس ہیں، لہذا میں ان کی دعا کا وسیلہ کرتا ہوں۔ پھر کہتے ہیں عباس کھڑے ہوئیے اور دعا۔ تو کسی نیک بزرگ کی دعا کا وسیلہ آپ پکڑ سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کے 99 نام نہیں، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ جو تیرے نام حدیثوں میں قرآن میں اور جو اپنے پاس رکھا ہے اس کے ذریعہ میں تجھ سے سوال کروں۔ اللہم انی اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او اثرته فی علم الغیب عندک، اور جو نام تو اپنے پاس رکھا ہے۔ چنانچہ آتا ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ قیامت کے دن سارے لوگ پریشان ہوں گے، سارے انبیاء کے پاس ایک کر کے جائیں گے، آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مقام کو دکھانے کے لیے ڈائریکٹ بھی آ سکتے تھے، لیکن سب سے گزار کر کے سب پلو جھاڑ رہے ہیں، آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں نبی کے مقام کو دکھانے کے لیے۔ تو اس موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے اور صفات اور ناموں کو مجھے بتائے گا، پھر میں ان کو ذکر کر کے مانگوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے، جو مانگنا ہو مانگیے، جو جس کے بارے میں سفارش کرنا ہو سفارش کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کے بے شمار نام، اس سورت کے اندر 5 نام کو ذکر کیا گیا، اللہ، رحمان، رحیم، مالک اور الحمدللہ اور رب۔ اللہ، رب، مالک اور رحمان اور رحیم، یہ 5 نام اللہ تعالیٰ کے ذکر کیے گئے ہیں، اور یہ 5 نام جو اللہ کے بے شمار نام ہیں سب کا خلاصہ۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں کی یہ خصوصیت یہ ہے وہ جلالی، جلال اس کے اندر، دوسرے جمال ہے، خوبصورتی، اور تیسرے یہ اس کا نام کامل ہے۔ تو رب سے اللہ رب العزت کے کمال کا پتہ ہے۔ کوئی بھی شخص ایک سیکنڈ بغیر اللہ تعالیٰ کی مدد کے نہیں رہ سکتا، یہ کمال ہے۔ جمال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم ہے، جو گالی دیتا ہے، جو اس کے سامنے غیروں کی شرک کرتا ہے، اور اللہ کے بندوں کو مارتا ہے، مسجدوں میں قتل کرتا ہے، ان سب کو روزی دیتا ہے۔ اس کے ہاں معیار روزی نہیں ہے، یاد رکھیے۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے بینک بیلنس ہم سے خوش ہے، روزی معیار نہیں ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ صحابہ میں مالدار بھی تھے، غریب بھی تھے، تو کیا غریب صحابہ سے اللہ، بلال حبشی مالدار نہیں تھے، حضرت ابو ہریرہ مالدار نہیں تھے،
ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار تھے، تو معیار مالداری نہیں ہے نام کیجیے، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر مکھی کے پر کے برابر بھی اللہ کے یہاں دنیا کی اہمیت ہوتی تو ایک کافر ایک قربانی کے لیے ترس ہے۔ تو یہ ہے معنی۔ تو اللہ رب العزت کے ناموں کی یہاں پر خلاصہ بیان کیا، توحید کا مکمل ذکر ہے۔ اس کے بعد آئیے آگے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت صرف نماز، روزے، حج، زکات نہیں، عبادت حقیقت میں کہتے ہیں، اس کی تعریف یہ ہے کہ ہر وہ بات جو زبان سے کہیں، کام جو ہاتھ سے کہیں، دل سے جو کریں، یہ تمام کے تمام اللہ اس کے رسول کے نزدیک پسندیدہ ہے، وہ سب عبادت ہے۔ حدیث میں آتا ہے ایک شخص اپنی بیوی کے پاس ہم بستری کے لیے جاتا ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ صحابہ نے پوچھا یہ کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر وہ بندہ اس خواہش کو حرام راستے سے پورا کرتا گناہ نہیں کرتا؟ کہا جی ہاں۔ کہا جب حلال راستہ اختیار کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو صدقہ کی ثواب کیوں نہ دے؟ تو ہم نیک نیتی سے سوتے ہیں کہ فجر میں اٹھیں گے، دعائیں پڑھ کر کے سوتے ہیں اور فجر میں اٹھنے کے لیے، تو ہمارا سونا بھی عبادت ہے۔ کہتے ہیں عادتیں جو انسان بازار جا رہا ہے، بازار کی دعا پڑھ رہا ہے، حلال روزی کما رہا ہے، اپنے بچوں کو دوسروں کے سامنے آتا ہے، یہ بھی کیا ہے؟ تو انسان کی 24 گھنٹے کی روٹین عبادت ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر اور اللہ رب العزت کی رضا کے ساتھ۔ اس کے بعد ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تمہیں سے مدد طلب کریں۔ یاد رکھیے عبادت میں مدد طلب کرنا چاہیے۔ آپ کو نماز کے بعد بھی دعا سکھائی ہوئی ہے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ تو میری مدد کر اپنے ذکر کے لیے، شکر کے لیے اور اچھی عبادت۔ تو یہ بندہ کہتا ہے اللہ رب العزت سے۔ اور یاد رکھیں قرآن کریم کا سب سے پہلا حکم اللہ کی عبادت کا، اور سب سے پہلی چیز شرک سے باز رہنے کی ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی تشریح کے بعد ہے۔ اس کے بعد ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، وقت زیادہ ہو گیا، میں مختصر بتا دوں، اگلے درس میں انشاءاللہ اس کا اور اگلے جو سبق سورہ بقرہ ہے اس کی خدائی چیزیں آئیں گی۔ یہاں پر کہا جا رہا ہے، دعا کی جا رہی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تجھے سیدھے راستے کی رہنمائی کر۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ دن میں 17 مرتبہ 17 رکعت ہم فرض پڑھتے ہیں، 12 رکعت اتنا دفعہ دعا کرنا اسی چیز کو کیوں ضروری قرار دیا؟ یہ سوال ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ واقعتاً ضرورت اس لیے ہے کہ کوئی اپنی عبادت پہ غرور نہ کرے۔ دوسرے یہ ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جگہ کہا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے جو ایمان لائے ہو ایمان لے آؤ، تو ہمیں آخری دم تک سیدھے راستے پہ جمے رہنے کی دعا کریں۔ آگے بتایا گیا صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ کیا ہے؟ ان لوگوں کا ہے جن پر تیرا انعام ہوا ہے، تیری نعمتیں نازل ہوئی۔ انعام کس پر ہوا ہے؟ سورہ نساء کی 69 نمبر آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ وہ کیا ہیں؟ النبیین، نبی ہیں، صدیقین، صدیق حضرات، والشہداء والصالحین۔ غور کیجیے، نبیین ہمارے نبی سارے انبیاء کے سردار، صدیقین سچے لوگ، ابو بکر تمام صدیقین کے انبیاء کے بعد کیا ہیں؟ سردار۔ وہ شہداء خلفائے راشدین کی جو ترتیب ہے کہ پہلے ابو بکر پھر عمر پھر عثمان پھر علی، یہی فضیلت کی بھی ترتیب ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا ہے یقین۔ تو پہلے انبیاء کے بعد آیا صدیقین، ابو بکر سب سے پہلے، اس کے بعد لگاتار تینوں شہید ہیں، عمر بھی شہید ہوئے، عثمان بھی شہید ہوئے، حضرت علی بھی شہید ہوئے رضی اللہ تعالیٰ۔ تو وہ شہداء، اور اس کے بعد وہ صالحین، تمام صحابہ کرام۔ تو ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر، آگے آ رہا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہ ہو جس پر تیرا غضب نازل ہوا ہے اور جو گمراہ ہے۔ دیکھیے بہت اہم بات ہے، غیر المغضوب علیہم یہ یہودی ہیں اور ضالین یہ کیا ہیں؟ نصارہ۔ یہودیوں کا معاملہ یہ تھا کہ ان کے پاس علم تھا، عمل نہیں،
اور نصارہ کا معاملہ یہ تھا، ان کے پاس علم نہیں تھا، عمل۔ اسی لیے کہتے ہیں اگر علماء علم کے مطابق عمل نہ کریں تو یہودیوں کے راستے میں، اور عوام اگر علم کے مطابق عمل نہ کریں تو یہ عیسائیوں کے راستے میں۔ اور دونوں راستوں سے دوری کی ہماری نماز میں دعا ہے۔ اب یہ انتہائی سنگین مسئلہ ہے، چاہے علماء کے طبقے میں دیکھیں یا عوام کے طبقے میں دیکھیں، یا عوام بھی اگر علم کے مطابق عمل نہیں کرے تو وہ یہودیوں کے راستے۔ میں ایک چیز بیان کر کے ختم کروں گا، بقیہ انشاءاللہ آگے آئے گا۔ جریج کا واقعہ اس سے پہلے شاید آیا ہو۔ جریج یہ بہت بڑے عابد تھے، بہت اللہ والے تھے، لیکن عالم نہیں تھے۔ یہ کٹیا بنا کر کے بنی اسرائیل میں سے تھے اور عبادت کرتے تھے، اور ان کی عبادت کو سمجھاتے تھے۔ ان کی ماں ایک دن آئی، 2 دن آئی، 3 دن آئی، اپنے بیٹے کو آواز دی، یہ سوچ رہے کہ عبادت میں مشغول ہیں، ماں سے بات نہیں لیں گے۔ 3 دن چلی گئی، آخر میں جاتے جاتے اس نے بد دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس کی موت آنے سے پہلے اسے کسی بدکار خاتون کے منہ لگا دے۔ ماں کی جس طرح دعا لگتی ہے اسے بد دعا بھی لگتی ہے۔ آپ کو شاید معلوم ہے، نہ معلوم، شیخ سدیس کا نام سنا ہوگا۔ ان کے بارے میں صحیح واقعہ یہ ہے، چھوٹے تھے، گھر کے حالات اچھے نہیں تھے۔ اب مہمان کسی غریب گھر میں آئے تو کیا ہوگا، جو کچھ چھوڑ رہا ہے اسے اکٹھا کر کے ان کی خدمت پیش کریں گے۔ اب کوئی شوربہ وغیرہ بن رہا تھا، انہوں نے اس میں بالو ڈال دیا، ریتا۔ ماں نے غصے میں کہا جا تجھے اللہ کعبے کا امام بنا۔ یہ بد دعا دے رہی ہیں یا دعا دے رہی ہیں غصے کا؟ آج کل مائیں غصے میں کیا دیتی ہیں وہ جانے۔ وہ اس طرح کی بات کہہ رہی ہیں کہ اللہ جا تجھے کعبے کا امام بنا دے۔ اب ماں کی وہ دعا اللہ نے ایسی قبول کی کہ امام نہیں بلکہ مکہ اور مدینہ میں دونوں مسجدوں کے اماموں کا ہیڈ بنایا۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ علم کے مطابق عمل نہ کرنا یہودیوں کی۔ ہاں، جریج کا مسئلہ تھا، جو جریج کی ماں نے یہ بد دعا کی۔ اب ایک دن کیا ہوا، لوگوں میں آئے تو بہت عبادت کر رہے، تو ایک خاتون تھی، اس نے بدکاری کی ایک چرواہے کے ساتھ، اور جب بچہ پیدا ہوا تو لگا دیا کہ انہوں نے ان کا بچہ۔ اب غصے میں لوگ پہلے سے بھرے ہوئے تھے، ذہن سازی کی گئی تھی، اور وہ لوگ آ کر کے ان کی کٹیے کو گرا دیا جہاں پر عبادت تھا، کہ یہ عبادت کا ڈھونگ رچ رہا تھا، اس نے ایسا ایسا۔ چنانچہ یہ چیز ہو گئی۔ اللہ چونکہ نیک تھے تو اللہ تعالیٰ نے، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، کہیں کی قصے کا غلط واقعہ نہیں، جب یہ لوگ اکٹھا ہوئے کہا ایسا ایسا، تو اللہ رب العزت، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام گود میں تھے تو انہوں نے گفتگو کی تھی اپنی ماں کی برات، جو سورہ مریم میں موجود ہے۔ ایسے اس بچے نے کہا کہ میں دودھ پیتا بچہ ہے، پیدا ہوا ہے، کہہ رہا میں ان کا بیٹا نہیں، میں اس چرواہے کا بیٹا ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ بچہ بول رہا ہے، بہت اللہ والے ہیں۔ پھر لوگوں نے کہا کہ یہ واقعتاً وہ بچہ ہے، بچہ اس چرواہے کا ان کا نہیں ہے۔ پھر ان کے کٹیوں کو لوگوں نے کہا سونے کا بنائے، انہوں نے کہا نہیں، سونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایسے ہی بنا۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ عبادت گزار تھے لیکن علم والے نہیں۔ تو جو عبادت آپ کر رہے ہیں بغیر علم کے وہ بھی نقصان دہ ہے، اور جو عالم ہے عمل نہیں کر رہے وہ بھی کیا ہے، خطرناک ہے، اور دونوں راستوں سے بچنا چاہیے۔ اس زمانے میں ہم اپنے ہندوستان میں دیکھیں کہ کچھ لوگ قبروں کے ساتھ جڑے ہیں، ان کے پاس علم نہیں ہے، یا اس جیسے اور بھی ہیں جو کیا ہے بغیر علم کے عمل کر رہے ہیں، لہذا ان کو علم کی ضرورت ہے۔ اور کے علماء نے صراحت کیا، اللہ کا شکر ہے کہ تم عالم نہیں ہو، ورنہ کچھ اور ہو۔ یہ باقاعدہ تقریروں میں ان کو علماء نے۔ ایسے ایک گروہ اور بھی ہے جن کے پاس علم ہے لیکن مسلک کا نام لے کر، امام کا نام لے کر صحیح سنتوں کو چھوڑتے ہیں۔ یہ یہودیوں کا طریقہ تھا جو جان کر کے عمل نہیں کرتے۔ اس لیے دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ تعالی ہمیں علم اور عمل دونوں کی توفیق دے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی عبادتوں کو علم کی، کتاب و سنت کے علم کی روشنی میں انجام دیں۔ انشاءاللہ بقیہ جو ہے آئندہ درس میں 15 سے متعلق ہوگی، لیکن یہ ہے کہ اسی کے ساتھ اس کو بھی